نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم بارک لنا کہ یا اللہ برکتیں عطا فرما فی رجب و شعبان، شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں، وبلغنا رمضان اور رمضان کے مہینے میں پہنچا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مسنون دعا ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے چاند مبارک کو دیکھا تو دعا پڑھی اللہم اعلہ بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، یہ بھی مسنون دعا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس دعا کا اہتمام فرمایا، یعنی جب رجب کا چاند دیکھ لیے، اب یہ شعبان کا چاند ہے، رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اڑائی اور یہ دعا پڑھی، اور پھر صحابہ سے بھی یہ فرما دی کہ اے میرے صحابہ کی جماعت آپ بھی پڑھ لو۔ اب اس لیے پڑھ لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ ہماری ریہرسل ہو جائے، اور اللہ کے محبوب کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ جو رمضان کے علاوہ روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں، اس لیے کہ رمضان کے تو فرض عین ہے روزے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح روزہ رکھنا بھی فرض ہے، لیکن سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے جو روزے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی اس کی وصیت بھی فرمائی ہے اور تلقین بھی فرمائی ہے۔ آج آپ کو جیسے کہ معلوم ہے 14ویں رات ہے اور کل انشاءاللہ 15ویں شعبان ہے۔ اب اس کے متعلق جو سنت ہیں اور جو رواجات ہیں، جو روایت ہماری طرف سے من گھڑت بھی ہیں، اس میں سے یعنی چیدہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو اکثر روزے ہر ماہ میں رکھا کرتے تھے وہ 3 روزے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی مسنون ہر ایام میں، یعنی ہر مہینے کے 3 ایام، چاہے وہ شوال ہے، ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے رمضان میں تو چونکہ روزہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اللہ کے محبوب نے 3 ماہ ہر مہینے میں 3 روزے بکثرت رکھے ہیں، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتے ہیں۔ ایام 20 سے مراد یہ ہے کہ جو چاند والے دن ہیں، 13ویں کا روزہ بھی یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، 14ویں کا بھی روزہ رکھا ہے اور 15ویں کا بھی روزہ رکھا ہے، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ شعبان کا 15ویں کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی بعض سنت سے ملتا ہے اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو 3 روزے آٹومیٹکلی رکھ، اس میں 13ویں بھی ہے، 14ویں بھی ہے، 15ویں بھی ہے۔ تو 15ویں جو شعبان ہے اگر آپ نے رکھ لیا تو آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے جو نبی علیہ السلام نے رکھا ہے۔ لیکن اگر علیحدہ سے آپ کہیں کہ یہ سنت ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سنت دائمی نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب علیہ السلام ہر مہینے میں یہ 3 روزے بکثرت رکھا کرتے تھے، لیکن آپ نے اگر ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اللہ پاک آپ اس کو ثواب میں محروم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس کے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ روزہ رکھنا بھی ثواب کی نیت سے ہے۔ اور پھر دوسرا نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو من گھڑت روایت ہے کہ اللہ کے محبوب کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، تو لوگوں میں یہ من گھڑت بات ہے کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کو پھر مشورہ دیا کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے تو آپ کسی نرم چیز کو کھا لیں، اب نرم غذا کھا لیں، کوئی میٹھا کھا لیں، تو ہم اس وجہ سے کچھ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، یعنی گھروں میں پکا کے تقسیم کی جاتی ہے۔ جس طرح آج 14ویں ہے، آج ہمارے گھروں میں سے کسی نے کچھ تقسیم نہیں کیا ہوگا، نہ کوئی کھیر تقسیم کی ہوگی، نہ سوئیاں تقسیم کی ہوں گی، نہ کوئی حلوے مانڈے تقسیم کیے ہوں گے، لیکن آپ کل دیکھیں گے کل حلوے بھی تقسیم ہوں گے، سوئیاں بھی تقسیم ہوں گی، بانٹے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی شریعت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یعنی نہ حلوے کو تقسیم کرنا شریعت ثابت ہے، اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو آج کر دیتے، گزشتہ پہلے کر دیتے، لیکن اس دن کو خاص کر کے ہم نے 15ویں شعبان کو ہم نے شب برات کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ شب برات اس چیز کا نام ہے کہ جب تک حلوے تقسیم ہوں گے تب شب برات ہے، سوئیاں تقسیم ہوگی تب شب برات ہے، یہ کوئی ہم چیز تقسیم کریں گے تو یہ شب برات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ شب برات کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے یہ شریعت میں یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا یہ مسنون بھی ہے اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مستحب بھی ہے، اور رات کی جو عبادت ہے وہ بھی کر لیں تو سونے پہ سہاگ ہے۔